دوستو آج کی اس مجلس میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرمان ذیشان سے مومن کی علامات وہ آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرنا مطلوب و مقصود ہیں، اور اسی طرح آج اپنے تمام موضوعات سے ہٹ کے ایک عظیم ترین موضوع کہ جو نوجوانوں کے لیے اشد ضروری ہے اور اس سے آشنائی ہونا بھی ضروری ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خطبات کے ذریعے کس طرح انقلاب برپا کیا، کس طرح تحریک کربلا کو آگے بڑھایا اور کس طرح مقصد حسین کو اجاگر کیا، وہ آپ کا عظیم ترین خطبہ کہ جو سید سجاد نے دربار یزید میں اور جامع مسجد عمومی میں دیا تھا، اور اس خطبے کی وجہ سے معلوم ہوا کہ یہ باغی نہیں تھے، یہ جفاکش نہیں تھے، اور یہ کوئی دیلم و ترکی کے غلام نہیں تھے، بلکہ یہ خاندانی اہل بیت کے افراد تھے۔ اور آپ کے خطبہ کی وجہ سے وہیں دربار میں ہی ایک انقلاب پیدا ہوا اور ایک تحریک پیدا ہوئی، اور اس تحریک کے نتیجے میں یزید چند دنوں کے لیے ہی اہل بیت رسول کو شام میں رکھ پایا۔ ہر طرف سے خطرہ محسوس ہونے لگا، انقلاب کی باتیں ہونے لگی، تحریک زور پکڑنے لگی، تو حقیقت میں پیچھے وہ سید سجاد کا خطبہ تھا کہ آپ نے دربار یزید میں دیا۔ تو آج نوجوانوں کے لیے اس خطبے کے متن اور اس خطبے کے جو دیگر جو ہے اس کی تشریحات ہیں وہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا مقصود و مطلوب ہے۔ یہاں تک تو سنتے ہیں کہ سید سجاد نے اور جناب سیدہ زینب الکبریٰ نے دربار یزید میں اور دربار عبید اللہ ابن زیاد نے اور اسی طرح شام کے بازار میں اور کوفہ کے بازاروں میں خطبہ دیا، لیکن یہیں تک سنا جاتا اور پڑھا جاتا ہے، لیکن کبھی ہمارے ممبروں سے جناب سیدہ زینب الکبریٰ اور جناب سیدہ رقیہ بنت الحسین اور جناب فاطمہ بنت الحسین اور جناب فاطمہ بنت علی کے خطبات اور سید سجاد کے خطبے کبھی ممبروں سے بیان نہیں کیے گئے۔ تو آج دن آتا ہے کہ یہاں پہ اگر کہ نعرے نہیں ہوں گے، شاید زیادہ جو ہے خاموشی طاری ہو جائے، لیکن عظیم متن آپ کی پیش کرنا آج مقصود ہے۔ اور سید سجاد نے دربار یزید میں اپنے جد علی ابن ابی طالب کے وہ فضائل پڑھے، کیونکہ معصوم کی زبان تھی، معصوم کی زبان تھے علی کے، وہ فضائل بیان کیے گئے کہ کائنات میں ان جیسے فضائل کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان جو سید سجاد نے دربار یزید میں جو ہے وہ خطبہ پڑھا اور خطبے میں جو اپنا تعارف کروایا، اپنے جد کا تعارف کروایا، اپنے دادا علی ابن ابی طالب کا تعارف کروایا اور اپنے والد گرامی امام حسین کا جو ہے وہ اپنا تعارف کروایا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ جب ہے کہا گیا کہ یہ ہے کون، تو کہا گیا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، حسین کا بیٹا علی ہے۔ تو یزید نے کہا میں نے تو سنا ہے کہ حسین کا ایک بیٹا علی کربلا میں بھی مارا گیا ہے، کہا ہاں وہ بھی میرا بھائی تھا، وہ علی اکبر تھا، میں علی سجاد ہوں، علی زین العابدین ہوں، اور میں بھی حسین کا فرزند ہوں۔ تو اس وقت یزید نے کہا تھا کیا تیرے بابا حسین کو کوئی اور نام نہیں ملا تھا کہ ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے، ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ علی ابن ابی طالب کے اس جو پوتے یعنی جناب
سید سجاد کے والد گرامی امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے جتنے بیٹے عطا کیے تھے ہر بیٹے کا نام علی رکھا تھا، اور جتنی بیٹیاں عطا کی تھی اللہ نے اور امام حسین نے ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھا تھا۔ تو جب یزید نے کہا کہ تیرے باپ کو جو ہے حسین کو اور کوئی نام نہیں رکھا کہ آپ نے ہر بیٹے کا نام جو ہے علی رکھا ہے، عظیم ترین جملہ کہا، اگر کہ جو ہے جوامردی کے ساتھ جرأت کے ساتھ اور گرجدار آواز میں جملہ کہا تھا کہ تیرا باپ میرے دادا علی کو مٹانا چاہتا تھا۔ تو تیرا باپ جو ہے میرے دادا علی کا نام مٹانا چاہتا تھا، اس لیے میرے بابا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا ہے تاکہ قیامت تک کے لیے نام علی زندہ باد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پہلی اگر کہ جو ہے میں زبانی جو ہے کر سکتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ تھوڑی دیر کی تشریح کے ساتھ ہوتی رہے اور اس کے ساتھ جو ہے زیادہ اس کے جو ہے توضیحات آپ کی خدمت عالیہ میں آپ کی جا سکیں۔ تو پہلے میں نے مومن کی علامات کے حوالے سے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام صلی علی محمد وآل محمد ہمارے نشان پڑھا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ وہ علامات ہیں جو ہماری بنی ہوئی ہیں، کچھ ایسی علامات ہیں جو ہم نے خود اپنے طور پہ بنا رکھی ہیں، اور کچھ وہ علامات ہیں جو معصوم نے اجرا کروائی۔ ہم نے بھی اپنے طور پہ کچھ علامات بنا رکھی ہیں، یہ بھی ہماری علامت ہے، یہ بھی ہماری علامت ہے، یہ بھی ہماری علامت ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے۔ پھر جوڑا سمجھیے گا، یہ ہماری بنائی ہوئی ہے جو معصوم کی زبانی سے ہے۔ معصوم علامات المومن خمس، مومن کی 5 علامات ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ امام حسن عسکری علیہ السلام آپ کے 11 امام کا جو ہے یہ فرمان ہے کہ مومن کی 5 علامات ہیں۔ پہلی علامت بتائی کہ صلاۃ العہدہ و 50، جی 24 گھنٹوں میں 51 رکعت نماز پڑھنا یہ مومن کی پہلی علامت ہے۔ جن میں واجب نمازیں بھی ہیں، فریضہ نمازیں بھی ہیں، جن میں نوافل بھی ہیں، اور جن میں نماز تہجد بھی ہے، نماز شب بھی ہے۔ 51 رکعت نماز پڑھنا یہ مومن کی پہلی علامت ہے۔ پھر ارشاد فرمایا زیارت الاربعین، اور مومن کی دوسری علامت یہ ہے کہ 20 سفر کو یا قبر حسین کی زیارت کرے کربلا میں، اور کم از کم اپنے ہی ملک میں رہتے ہوئے وہ زیارت اربعین پڑھے جو کہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔ یہ مومن کی دوسری علامت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، زیارت اربعین یعنی 20 سفر کو یا امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کی زیارت کرے کربلا میں جا کے، یا کم از کم اپنے ہی شہر میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے یہ زیارت اربعین پڑھے جو کہ تحفۃ العوام اور مفاتیح الجنان میں لکھی ہوئی ہے۔ اور تیسرا معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کی تیسری علامت یہ سب پڑھے محمد علیہ محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومن کی تیسری علامت کیا ہے؟ وَالتَّخَطُّ بِالْيَمِينِ، اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا۔ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، اور عقیق بھی شمعی اور معصوم رہا ہے، یہ افضل ترین ہے کہ مومن کی تیسری علامت کیا ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہننا، اور وہ بھی انگوٹھی جو ہے وہ سونے کی نہیں ہونی چاہیے۔ مرد کے لیے سونا پہننا حرام ہے، چاہے وہ جو ہے انگوٹھی کی صورت میں ہو، چاہے وہ لاکر کی صورت میں ہو، چاہے گین کی صورت میں ہو، چاہے کہ حتیٰ کہ جو ہے یہ بیت کے عنوان سے جو ہے جو گھڑی میں پائی جاتی ہے، اس کے عنوان سے مرد کے لیے ہر حالت میں سونے کا استعمال حرام ہے، اور مرد کے لیے لوہے کا پہننا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ مرد کے لیے لوہے کا استعمال کرنا مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ ہاں انگوٹھی ہو تو وہ انگوٹھی چاندی کی ہونی چاہیے، اور اس انگوٹھی کے چاند بنائی ہوئی چاندی کی انگوٹھی ہو، اس میں عقیق جڑا ہوا ہو، تو معصوم فرماتے ہیں یہ مومن کی تیسری علامت ہے۔
پہلی علامت کے 51 نماز پڑھتا ہو، اور دوسری علامت کیا ہے کہ وہ زیارت 40 کرتا ہو یا پڑھتا ہو، اور تیسری علامت یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی پہنتا ہو، اور چوتھی علامت معصوم فرماتے ہیں وَتَعْفِيرُ الْجَبِينِ سجدہ خاک کربلا پہ کرتا ہو۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ سجدہ خاک کربلا پہ کرتا ہو۔ ویسے تو یہ ہر وہ چیز جو شریعت نے کہا جس کی اجازت ہے اس میں سجدہ ہو سکتا ہے، لیکن افضل ترین یہ ہے کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ خاک کربلا پہ جو ہے سجدہ کرتا ہو۔ یہ چوتھی علامت ہے، اور معصوم فرماتے ہیں 5ویں علامت یہ ہے کہ وَالْجَهْرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اپنی نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آواز بلند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے پیچھے علت ہے، پتہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم با آواز بلند پڑھنے کی علت کیا ہے؟ کسی زمانے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پہلے آہستہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، پھر بعد میں نکال ہی دیا گیا، کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورت کا جز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ زمانہ بھی آپ کو یاد ہوگا کیوں کہا گیا، صرف اس لیے کہ میں نے کسی حوالے سے علی کی فضیلت کسی بندے کے سامنے نہیں آنے دینی جی، کیوں کہ علی سے ابن ابی طالب نے کیا فرمایا تھا کہ پورے قرآن کا علم اور معرفت جو ہے وہ سورت یاسین میں ہے، اور سورت یاسین کا پورا علم جو ہے اور پوری جو ہے معرفت جو ہے وہ سورت الحمد میں ہے، اور سورت الحمد کا پورا علم اور پوری معرفت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پورا علم اور پوری حکمت اور معرفت جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو ہے با ہے اس میں ہے، اور علی فرماتے ہیں اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو با کا علم ہے وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے۔ پھر فرمایا انا النقطۃ تحت الباء، وہ جو با کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ یا علی۔ تو یہ مومن کی 5 علامات ہیں، یعنی کوشش کرنی چاہیے کہ معصوم کے جو ہے یہ علامات جو معصوم نے بیان کی ہے مومن کے لیے وہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے عمل ہو جائے، اور ان پہ کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اگرچہ جو ہے یہ الگ مسئلہ کے بعد میں انشاءاللہ جو ہے تفصیل کبھی بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کریں گے کہ مومن کے علامات میں جو ہے 5 علامات معصوم اشارہ میں انسان کو حد الوسع، حد المقدور اور حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کم از کم 5 علامات جو ہماری بنائی ہوئی نہ ہو، ہماری کھڑی ہوئی نہ ہو، ہماری مصنوعی نہ ہو، کہ وہ علامات جو معصوم نے فرمائی ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ ان کو رائج کرنے اور ان علامات پہ جو ہے عمل پیدا ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سوال بھیجیے محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج انشاءاللہ نئے انداز میں میں نے آج کیا، اور اس میں جو ہے وہ چیز الکلام مقصود ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے دربار یزید میں اور جامع مسجد عموی میں، جامع مسجد امیہ میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور ایسا خطبہ تھا جس نے انقلاب برپا کر دیا تھا، یہ جو ہے ایک تحریک جو ہے برپا کر دی تھی، وہ خدا کی خدمت عالیہ میں الکلام جو ہے مطلوب و مقصود ہے۔ روایت میں ہے کہ جب سید سجاد اپنے اہل خانہ کے ساتھ اور علی و بطول کی بیٹیوں اور پیغمبر کی نواسیوں کے ساتھ جب آپ قیدی کی جو ہے صورت میں آپ دربار یزید میں موجود تھے، آپ کے جو ہے توپ میں لگے ہوئے ہیں، کڑیاں بھی پہنی ہوئی ہیں، اور آپ کے جو ہے توپ بھی پہنا ہوا ہے اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور سید سجاد کھڑے ہیں سر جھکائے ہوئے، اور پیچھے سے جو ہے اہل بیت رسول کی بیویاں بھی اس حالت میں کھڑی ہیں۔ تو اس وقت جو ہے یزید نے اپنے ایک خطیب سے کہا، ایک درباری خطیب سے کہا کہ جا منبر پہ جاؤ اور جا کر جو ہے مجھے قتل حسین سے بری کر، کہ میرا یزید کا قتل حسین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، اور اسی طرح آل ابو سفیان کی مدد سرائی کر، آل ابو سفیان کی جو ہے تعریف کر۔ اب یہ درباری خطیب جو ہے جب یہ منبر پہ پہنچا اس نے جو ہے یزید کو بری قرار دے دیا، اور آل ابو سفیان اور یہ جو ہے فضائل ان کی مدد سرائی اور ان کی تعریف بیان کرنا شروع کر دی، اور نعوذ باللہ علیہ باللہ علی ابن حسین اور
علی ابن ابی طالب اور ان کے خاندان کے جو ہے وہ نقائص بیان کرنے لگا، گستاخی کرنے لگا، توہین کرنے لگا۔ جب یہ توہین کر چکا اس وقت سید سجاد نے ایک جملہ کہا، یا ویلک ایھا الخاطب، اور درباری خطیب، جملہ سنیے گا، اے درباری خطیب، تیرے لیے ہلاکت ہو، تیرے لیے جہنم ہو، تیرے لیے ویل ہو، توجہ، تیرے لیے جہنم ہو، تیرے لیے ویل ہو اور تیرے لیے ہلاکت ہو۔ یہ سید سجاد کے جملے۔ فرمایا ایھا الخاطب، اور درباری خطیب، اشتریت رضا المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو نے جو ہے اللہ کو ناراض کرے، خالق کی ناراضگی موڑ لے کے تم نے جو ہے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ پھر فرمایا فتبوأ مقعدک من النار، تم نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ جملہ سننے کے قابل، فتبوأ مقعدک من النار، کہ تم نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اور اس باطل شکن آواز کے بعد رضا یہی کہتی ہے کہ درباری خطیب کی آواز اس کے اپنے گلے میں رہے۔ توجہ، وہ دم جائے کانپنے لگا، ہاتھ کانپنے لگے، سبوت نہیں ہوگا۔ پورے مسجد میں جو مسجد امیہ میں بیٹھے ہوئے لوگ امام کی طرف متوجہ ہوئے۔ یہ کہتی کہ جس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، گلے میں توق ہے اور نگین سا چہرہ ہے اور کمر جھکی ہوئی ہے، اور اس دبنگ انداز میں کہہ رہے کہ ایھا الخاطب، اور درباری خطیب، تمہیں جو ہے خالق کی ناراضگی میں لیکن جو ہے مخلوق راضی کرنے کی کوشش کی ہے، تو نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا ہے۔ جب لوگ امام کی طرف متوجہ ہوئے تو امام نے جملہ فرمایا، سنیے گا، یا یزید اذن لی حتی اسعد ھذہ الآواز، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ میں بھی چلا جاؤں۔ میں آپ کو بولیں، یا یزید اذن لی، اے یزید مجھے بھی اجازت دے، حتی اسعد ھذہ الآواز، کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پہ میں چلا جاؤں؟ تو اب علماء کہتے ہیں کہ اس ممبر کو جو ہے لکڑیوں کا ڈھیر کہا ہے۔ امام سجاد فرمانا چاہتے ہیں جس ممبر پہ ہم آل محمد نہ بیٹھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو اصل لائق ممبر ہیں، جو وارث ممبر ہیں، جو ممبر کے حقدار ہیں، جب وہ ممبر پہ نہ بیٹھے تو یہ ممبر کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے۔ یہ پھر لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، یہ لکڑیوں کے تختے اور پھٹے ہوتے ہیں۔ ممبر کہلانے کا حقدار وہ ممبر ہے جس پہ ہم آل محمد بیٹھ جائے۔ اگر آپ کو یاد ہو جائے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ جب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو جب کون سی خلافت کے لیے مجبور کیا گیا، سنیے گا لوگ، مجبور کیا گیا تو مجبوراً علی ابن ابی طالب لمبی بحث ہے۔ علی ابن ابی طالب نے چوتھی جگہ پہ مجبوراً جو ہے اقتدار، حکومت اور خلافت کو آپ نے جو ہے تسلیم کیا، مانا کہ ٹھیک ہے میں بحث کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس ممبر رسول میں بیٹھے، توجہ، ممبر رسول جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے، پہلے صاحب آئے تو پیغمبر اسلام کے احترام میں وہ زینہ چھوڑ دیا جس پہ پیغمبر بیٹھا کرتے تھے۔ دوسرے صاحب نے وہ پہلے والا زینہ چھوڑ دیا اس کے احترام میں، جب جس پہ پہلا صاحب بیٹھا تھا۔ اب جو تیسرا آیا تو تیسرے نے دوسرے والا وہ زینہ اور سیڑھی چھوڑ دی جہاں وہ بیٹھا کرتا تھا، توجہ۔ لیکن علی ابن ابی طالب جب ممبر رسول پہ تشریف لے گئے تو پیغمبر نے پہلی سیڑھی کو بھی ٹھوکر ماری، دوسری کو بھی ٹھوکر ماری، تیسری کو بھی ٹھوکر ماری، اس زینے پہ جا بیٹھے جا رسول بیٹھا کرتے تھے، اور زینے پہ جا بیٹھے جہاں پیغمبر اسلام بیٹھا کرتے تھے۔ اب لوگوں نے چہرے کو یہ کی کہ یہاں پہلے نے احترام رسالت میں وہ زینہ چھوڑ دیا تھا جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، دوسرے جو ہے وہ زینہ چھوڑ دیا جہاں پہلا بیٹھا تھا، تیسرے نے وہ زینہ چھوڑ دیا جہاں دوسرا بیٹھا تھا۔ علی ابن ابی طالب کے سیدھے زینے پہ جا کے بیٹھے جہاں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب نے ان کی چیما گوئی کو جو ہے محسوس کیا، علی نے دیکھی آنکھوں میں چیما گوئی کر رہے ہیں، اس وقت علی ابن ابی طالب نے ایک جملہ کہا، ما ھذہ الآواز، یہ لکڑی کے پھٹے کیا ہے، توجہ، یہ لکڑی کے تختے کیا ہے، یہ لکڑی کے پھٹے کیا ہے، میں نے تو مہر نبوت پہ قدم رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان، یہ لکڑی کے تختے کیا ہے،
یہ لکڑی کے پھٹے کیا ہے؟ میں نے تو مہرے نبوت پہ قدم رکھے ہوئے ہیں. تو سید سجاد نے فرمایا یا یزید اذن لی حتی اصعد هذه الاعواد، اے یزید مجھے بھی اجازت دے کہ تاکہ میں اس لکڑی کے جو ٹھیر ہے بیٹھ جاؤں اور جا کے کیا کروں؟ اتکلم به کلمات للہ فیہن رضا، تاکہ میں وہ گفتگو کروں جس گفتگو میں اللہ کی رضا شامل ہو، تاکہ میں وہ گفتگو کروں جس میں اللہ راضی ہو جائے. وَلِهَٰؤُلَاءِ الْجُلَسَاءِ فِيهَا أَجْرٌ وَثَوَابٌ، اور ایسا کلام کروں، ایسی گفتگو کروں جس میں بیٹھنے والوں کے لیے اجر و ثواب حاصل ہو. کیا جو بیٹھے ہوئے سامنے میرے لوگ ان کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنے، تاکہ وہ کلام کروں. روایت کہتے ہیں کہ اب یہاں پر یزید دینے کے لیے، اجازت دینے کے لیے کترا رہا. ہمیں کب دیکھے جہاں یزید جو ہے وہ اجازت دینے کے لیے کترا تھا. امام سجاد کو اجازت دینے کے لیے تیار نہیں تھا. لوگوں نے کہا کیا ہے، ایک ضعیف ہے، ایک نوجوان قیدی ہے، قیدی کو کلام کرنے کی اجازت کی کیا فرق پڑتا ہے؟ قیدی کو کلام کرنے کی، گفتگو کرنے کی جو اجازت ہے کیا فرق پڑتا ہے؟ بلکہ یہاں ایک روایت موجود ہے کہ یہاں یزید کا بیٹا معاویہ ثانی نے بھی کہا، معاویہ ثانی نے بھی کہا کہ بابا کیا فرق پڑتا ہے ایک ضعیف کو، اس نوجوان کو جو کہ قیدی ہے، ہاتھوں میں ہاتھ گڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے، گلے میں جو ہے خاتم توق ہے، یا وہ دے دے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو اس وقت نے کہا، یزید نے کہا ان صعد المنبر هذا لم ينزل الا بفضیلتی وفضیلت آل ابی سفیان. اگر یہ نوجوان جو ہے اگر منبر پہ چلا گیا تو اس وقت تک نہیں اترے گا جب تک مجھے رسوا نہ کر دے، جب تک آل ابو سفیان کو رسوا نہ کر دے. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اب دیکھیں کدھر ڈر رہا ہے. دیکھیں جو 72 کا ماتمدار ہے، 72 کا ماتمدار ہے، اپنے جو ہے اپنے عائشہ و خالد کی لاشیں دیکھ کے آیا ہے. یہ 1400 میل کا سفر کر کے آیا ہے، سہ کے آیا ہے. آخر اس نے کہنا کیا تھا لیکن محسوس کر لیا ان صعد هذا المنبر، اگر یہ ممبر پہ چلا گیا لم ينزل الا بفضیلتی وفضیلت آل ابی سفیان، کہ مجھے بھی رسوا کر دے گا اور آل ابو سفیان کو بھی رسوا کر دے گا، اس وقت تک ممبر سے نہیں اترے گا. تو معاویہ ثانی نے بھی کہا کہ بہرحال جو ہے تو جانے دے، کیا فرق پڑتا ہے بابا، اسے جانے دیتا کہ یہ بھی جو ہے کلام کر دے. یہاں روایت کہتی ہے یزید ایک جملہ کا خدا کی قسم تھا یزید، لیکن دشمن کے منہ سے عجیب ایسا جملہ نکلا جو آل محمد کی فضیلت کے لیے کافی ہے. توجہ ہے یزید، پھر سننا، ہے دشمن اہل بیت، ہے دشمن آل رسول، ہے دشمن علی، ہے دشمن حسین، لیکن ایک جملہ کہا کہ میں اسے کیسے اجازت دوں ممبر پہ جانے کی کہ انہ من اہل بیت محمد قد زدت العلم علما، یہ اہل بیت رسول کا فرد ہے جنہوں نے علم جو ایسے لیا ہے جیسے پرندہ بچے کو اڑا دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اہل بیت رسول کا فرد ہے، یہ اہل بیت محمد کی ایک فرد ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے علم ایسے لیا ہے کہ جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. ٹھیک ہے جی، اگرچہ یہ جو ہے جملہ علی بن ابی طالب کا ہے، یاد ہے نا علی بن ابی طالب جو میں نے کئی دفعہ سنایا ہے. علی بن ابی طالب نے فرمایا تھا کہ زکانی رسول اللہ زکن زکا، کہ رسول نے مجھے علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. اللہ کے نبی نے مجھے علم ایسے منتقل کیا ہے، علم ایسے عطا کیا ہے جس کا پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. چلو آپ بھی دیکھتے ہیں، میں بھی دیکھتا ہوں. بھی کبھی آپ نے دیکھا ہو کیا پرندہ جو ہے دانا اٹھاتا ہے، چاہے گندم کا دانا ہو، باجرے کا ہو، جو کا ہو یا چاول کا دانا ہو، تو جیسے اٹھاتا ہے، جیسے اٹھاتا ہے اس میں نہ کمی کرتا ہے نہ اضافہ، بلکہ بغیر کمی اور بیشی کے جو ہے وہ دانا اپنے بچے کو منہ میں دے دیتا ہے. تو اللہ کے علی بن ابی طالب یہی کہہ رہے ہیں، اللہ کے نبی نے مجھے علم ایسے عطا کیا ہے جس طرح پرندہ بچے کو غذا دیتا ہے. گویا علی کہہ رہے ہیں کہ جس طرح مصطفیٰ نے اللہ سے علم لیا سبحان اللہ بعین ہی
مصطفیٰ نے بغیر کسی کمیوں بھیجی کے وہ علم مجھے علی تک منتقل کر دیا. سبحان اللہ. اور فخر کرتے ہوئے جملہ بخاری میں مثال ہے کہ ہاں ہونا اللہ علم جمع، یہاں علم کا تھا کہ مارتبہ سمندر موجود ہے. یہ کہہ کے پھر وضاحت کی یسیر و انی سیل، یہاں سے علم کا سیلاب میں بہتا ہے، علم کا سیلاب جو ہے یہاں سے بہتا ہے. لیکن یہ کہہ کے بھی علی نے اپنی فضیلت بیان نہیں کی، اگلا جملہ کہہ کے عظمت پیغمبر کو بیان کیا. ہذا سبب اللعاب رسول اللہ، جو میرے سینے میں جو ہے یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا علم ہے، یہ پیغمبر کے وہ لعاب دہن کا اثر ہے جو مجھے علی نے دوسرا تھا. وہ لعاب دہن پیغمبر کا اثر ہے کہ جو میں نے جو ہے رسول کے ہاتھوں پہ پیغمبر کا وہ لعاب دہن دوسرا تھا. سلام بھیجیے محمد والے محمد. محمد زق العلم زقا، یہ اہل بیت رسول کا فرد ہے کہ جنہوں نے علم ایسے لیا ہے جس کا پرندہ بچے کو گرا فراہم کرتا ہے. اب اجازت دی گئی سید سجاد کو. اب سید سجاد وہ جو ہے جس پر لکڑی کے پھٹے کہا، ٹھیک ہے جی، اور بتا دیا کہ یہ لکڑی کے تختے ہیں، یہ لکڑی کے پھٹے ہیں، یہ لکڑی کا ڈھیر ہے. سید سجاد وہاں پہ پہنچے. اب پہلے خطبہ دیا. دیکھیے کتنا جو ہے ستایا ہوا ہے، کتنا دکھوں کو مارا ہے. حسین جیسے بابا کی شہادت دے کے آیا ہے، یہ خیام کو جلا دیا گیا ہے، خیام کو لوٹ لیا گیا ہے، چادریں چھین لی گئی ہیں، یہ اپنی ماؤں بہنوں پھوپھیوں کے ساتھ جو ہے وہ قیدی بن کے آیا ہے. لیکن کتنے دبنگ انداز میں پہلا سننا، کتنے دبنگ انداز میں سید سجاد نے خطبہ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی لا بدایہ لہ، حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. حمد ہے اس اللہ کی جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. والدائم الذی لا اول لاولیتہ، اللہ ہمیشہ سے ہے اور ایسا ہمیشہ ہے جس کے پہلے ہونے کے لیے پہلے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب کیا کہتے ہیں کہ میں پہلا فرد تھا، توجہ، جس میں سفر کی ابتدا کی کہاں سے؟ نجف سے کربلا جانے کے لیے. نجف پہلے تھا، آپ پہلے فرد تھے جو یہاں سے اپنے جی چلے ہیں. تو اب اللہ ایسا اول ہے جس کے لیے اولیت کی ضرورت نہیں ہے. توجہ سے یہ سجاد نہیں بدلے گا جی. اب یہ بھی واضح کرنا ہے، بتانا ہے جو دربار یزید میں بیٹھے ہیں ہم کون ہیں، جو صرف مواحد نہیں بلکہ توحید کا درس دینے والے ہیں، جو توحید کو پہنچانے والے ہیں. پھر فرمایا والآخر الذی لا مؤخر لآخرتہ، اللہ وہ آخر ہے جس کے آخر ہونے کے لیے بھی آخر ہونے کی ضرورت نہیں. والباقی بعد فناء الخلق، وہ اللہ باقی رہنے والا ہے پوری کائنات کے بھی فنا ہو جانے کے بعد. یا پوری کائنات فنا ہو جائے گی اللہ باقی رہے گا. قدر اللیالی والایام، جس اللہ نے تینوں راتوں کو جو ہے مقدر فرمایا ہے. وقسم فیما بینہ الاقسام، اور اللہ نے تینوں راتوں کی بھی اللہ نے کس میں بنائی ہے؟ جن میں جو ہے شب جمعہ ہے، جن میں شب قدر ہے، جن میں فلانات ہے. تو اللہ نے تینوں راتوں کو بھی تقسیم کیا ہے. فتبارک اللہ الملک العلام، بابرکت اللہ جو کائنات کا بادشاہ ہے. اللہ بابرکت اللہ جس کا علم پوری کائنات سے زیادہ ہے، کائنات سے زیادہ علم رکھنے والا اللہ ہے. اب کیا سننے گا، خطاب کرتے ہوئے کہا ایھا الناس اوتینا ستن، اور دربار میں بیٹھے والوں سنو لوگوں، ہم وہ ہیں کہ جنہیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں جو کائنات میں کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی. ٹھیک ہے، میں نے پہلے کہا تھا یا ناروی نہیں سلوات نہیں پڑ جائے گی، لیکن سنتے آئیے کہ تمہارے امام فرما کیا رہے ہیں اور کیا پیغام دے رہے ہیں تمہارے امام، کیا ہے کون. فرمایا کہ او تین ستن، ہم وہ ہے کہ جنہیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہے، کائنات میں کسی اور کو وہ 6 چیزیں عطا نہیں کی. پہلا فرمایا کہ اوتینا العلم، ہم وہ ہیں جنہیں علم دیا گیا. سبحان اللہ. ہم وہ ہیں کہ جنہیں
علم دیا گیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے یہ فرمان سنایا تھا مولا کائنات علی بن ابی طالب کا, تو فرمایا مولا کائنات نے رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال. آپ کے مولا علی فرماتے ہیں اے پروردگار ہم تیری تقسیم پہ راضی ہیں کہ تو نے ہمیں علم دیا, ہمارے دشمن کو مال دیا ہے. کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں پروردگار, یہ تو نے ہمیں علم دیا ہے اور ہمارے دشمن کو مال دیا. فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَىٰ عَنْ قَرِيبٍ وَالْعِلْمُ بَاقٍ لَا يُزَالُ. کہ یہ مال عن قریب ختم ہو جانے والا ہے, لیکن علم ایسا ہے جس کو زوال نہیں, وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. یعنی وہ نعمت جو ہمیشہ رہنے والی ہے, علی فرماتے ہیں وہ اللہ نے ہمیں عطا کی. اور تمہارے پانچویں امام کا جملہ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شر کا و غر کا فلا تجدان علما صحیحا الا من عندنا اہل البیت. مشرق و مغرب تک پھیر لو, پوری کائنات کا کونا کونا چھان مارو, حقیقت میں جو حقیقی علم ہے وہ ہم آل محمد کے گھرانے سے ملے. محمد حقیقی علم ہے وہ ہم آل محمد کے گھرانے سے ملے گا. اور امام بیجو امام فرماتے ہیں کہ جو علم ہمارے گھرانے سے نہ ملے وہ علم کی حالت ہے, وہ ضلالت ہے, وہ گمراہی ہے. علم وہ ہے جو ہم آل محمد کے گھرانے سے ملے. تو امام سجاد کیا فرما رہے کہ ہمیں علم عطا کیا گیا, 6 چیز ہمیں عطا کیے. پہلی چیز بتائی کہ ہم آل محمد کو علم دیا گیا. والعلم, ہم آل محمد کو علم, بردباری, یہ تحمل مزاجی عطا کی گئی ہے. یہ گالی بھی کوئی دے لے, یہ اب گالی بھی سن لیتے ہیں, یہ کا متحمل مزاج ہے. والسماح, اللہ نے ہمیں سخاوت عطا کی ہے. والفصاحت, ہمیں فصاحت و بلاغت عطا کی ہے. اور کائنات میں آل محمد جیسا کوئی فقیر و بلیغ نہیں ہے. جی اگر آپ مسلمان ہیں, ٹھیک ہے جی, انگریز کی غیر مسلم کی پہ آپ تاریخ پڑھیں, انہیں ایک جملہ ملتا ہے اگر قرآن کو رکھا جائے, نہج البلاغہ کو رکھا جائے, انگریز مرے کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے. اس کا مطلب ہے ادھر اللہ قرآن بھیج رہا تھا, ادھر علی بیٹھ کے نہج البلاغہ لکھ رہا تھا. یہ اس فصاحت و بلاغت میں علی بن ابی طالب نے وہ جو ہے خطبات بیان کے نہج البلاغہ ہے. تو ہمیں والفصاحت, ہمیں فصاحت عطا کی گئی. والشجاعت, ہمیں بہادری عطا کی گئی ہے, ہمیں شجاعت عطا کی ہے. کائنات کا کوئی ایسا میدان نہیں جس میدان میں ہم آل محمد نے پیٹھ دکھائی ہو. ہم آل محمد نے پوچھ گئی. والمحبت فی قلوب المومنین, اللہ نے چھٹی چیز یہ عطا کی ہے کہ اللہ نے مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. اللہ نے مومنین کے قلوب میں, مومنین کے دلوں میں ہماری محبت کو رکھا ہے. اور اسی دربار میں جب جناب علی بن ابی طالب کی بڑی شہزادی جناب سیدہ زینب الکبریٰ نے جو خطبہ دیا, اس نے جملہ سمجھا, زمین سے خطاب کرتے ہوئے 72 کی ماتمدار 9 بھائیوں کو جو مروا کے آئی ہے, اپنے سامنے سے ہیرو دیکھ کے آئی ہے, چادر لٹوا کے آئی ہے, میلوں سفر کے آئی ہے, یزید کے دربار میں کھڑے ہو کے ایک جملہ کہا تھا علی کی بیٹی نے, یا یزید کیف قیدک وساسایک وناصر جوہدک واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا. اے یزید جتنی مکاریاں کرتا ہے کر لے, جتنی چالاکیاں کر سکتا ہے کر لے, اور جتنے جو ہے تدبیریں کر سکتا ہے کر لے, لیکن سن واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم تو کبھی ہمارا ذکر نہیں مٹا سکے. سبحان اللہ, ہمارا کبھی ذکر نہیں مٹا سکے گا. اور وہ ذکر جو ہمارے ماننے والوں کے دلوں میں ہے, ہمارے ماننے والوں کی زبانوں میں ہے, وہ ذکر کو ہمارا کبھی نہیں مٹا سکے گا. اور پھر فرمایا کہ ملا تمی تو واہینا, جتنی تدبیریں کرتا ہے کر لے, جتنی مکاریاں کرتا ہے کر لے, جو اللہ نے ہم آل محمد پہ وہی نازل کی ہے وہ کبھی وہی کو جو ہے تو ختم نہیں کر سکتا. اللہم
صل علی محمد. یہ 6 چیزیں جو سید سجاد فرماتے ہیں ہمیں عطا کی ہے. علم، سخاوت، فصاحت، شجاعت اور مومنین کے دلوں میں محبت. ایک لمحے کے لیے بھی اچھا اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا. علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں لطیف جملہ ہے لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا. اگر میں اپنی تلوار، علی کہتے ہیں میں اپنی تلوار مومن کی ناک میں مار کے کاٹ دوں. کس بات پہ؟ اس بات پہ کہ انجوگنی کہ مومن مجھ سے بغض رکھے. ٹھیک ہے، ماں ابغضنی ناک کٹوا لے گا، ناک کٹوا لے گا لیکن مجھ سے بغض رکھنے کے تیار نہیں ہوگا. اب دونوں میں نے کہنے سمجھنا آپ ہے گویا علی کی محبت جو مومن کے دل میں ہے علی بھی نہیں چھین سکتا. تو بڑا تھا شاید آپ ہے سلام پڑھیے محمد والے محمد. علی کہہ رہے نا اگر میں مومن کی ناک کاٹوں اپنی تلوار سے اس بات کے لیے کہ وہ مجھے علی سے بغض رکھے اپنی ناک کٹوا لے گا لیکن مجھے سے بغض نہیں رکھے گا. اس مطلب کیا علی کی محبت جو مومن کے دل میں ہے علی بھی واپس نہیں لے سکتا. علی جو ہے وہ چھین نہیں سکتا ہے. باہر سید سجاد جو ہے وہ خود ہے. یہ 6 چیزیں ہیں جو ہمیں عطا کی ہے. اب سنیے وَفُزِّ اللَّهُ بِأَنْتَ مِنَّ النَّبِيَّ الْمُخْتَارَ مُحَمَّدًا وَمِنَّ الصِّدِّيقَ وَمِنَّ الطَّيَّارِ. 7 چیزوں کی وجہ سے ہم آل محمد کو اللہ نے باقی لوگوں پہ فضیلت عطا کی. توجہ 7 چیزوں کی وجہ سے ہم آل محمد کو اللہ نے پوری کائنات پر فضیلت آ گئی. سن اللہ امام سجاد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے قیدی ہے، ہاتھوں میں زنجیر ہے، پاؤں میں بیڑیا ہے، گلے میں ہاتھا توق ہے، دشمن زمانہ ہے اور دشمن کے ہی دربار میں جس نے کہا تھا آج علی ہوتا تو دیکھتا میں نے کیسے جی علی ہوتا تو دیکھتا کہ میں نے کیسے بدلہ لیا ہے. علی جو ہمارا بدلوں کا حشر نشر کیا تھا میں نے علی اور اولاد علی سے ان کی بیٹوں سے کیا جو ہے بدلہ لیا ہے. اس دربار میں کھڑے ہو کے سجاد فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں 7 چیزوں کی وجہ سے پوری کائنات پہ فضیلت عطا کی ہے. پہلی کیا کہ ان من النبی المختار احمدن جو کائنات کا نبی بن گیا ہے وہ محمد ہم آل محمد میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو نبی بن گیا ہے جو کائنات کا چنا ہوا نبی ہے محمد وہ ہم میں سے ہے. اور من الصدیق جو کائنات میں صدیق اعظم ہے وہ ہم میں سے ہے. من الصدیق جو صدیق اکبر ہے جو صدیق اعظم ہے وہ ہم میں سے ہے. اگر کوئی اور ہوتا کوئی توڑ نہ دیتا سجاد کو جی پھر علی زین العابدین کو وہ بندہ توڑ دیتا وہ بھی ہے فلاں بھی ہے. تو کہا جو صدیق اکبر ہے جو صدیق اعظم ہے وہ ہم میں سے ہے. وَمِنَ الطَّيَّارِ جعفر طیار ہم میں سے ہے. سبحان اللہ سبحان. جس سے اللہ نے 2 پر عطا کیے ہیں اور وہ ان 2 پروں کے ساتھ فرشتوں کے ساتھ جنت میں محل پرواز رہتے. وہ جعفر طیار ہم میں سے ہے. وَمِنَّا اسد اللہ و اسد رسول ہی جو اللہ اور اس کے رسول کا شیر وہ جناب حمزہ ہم میں سے ہے. جو اللہ کا بھی شیر ہے اور اللہ کے رسول کا شیر جناب امیر حمزہ وہ ہم میں سے ہے. پھر فرمایا وَمِنَّا سَيِّدَةُ النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ وَفَاطِمَةُ الْبَتُولِ اور جو پورے عالمین کی عورتوں کی سردار ہے وہ فاطمہ کے جو بطول ہے جس کے قریب اجازت نہیں جا سکتی ہے وہ ہم بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لہذا نبی ہم میں سے، صدیق اکبر ہم میں سے، جعفر طیار ہم میں سے، اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہم میں سے، سید النساء العالمین فاطمہ بطول ہم میں سے. وَمِنَّا
وہ بھی ہم میں سے ہیں. اگلا جملہ سنیے, لطف لیجیے کیا کہنا سید سجاد کا, تیرے جملوں پہ دارین قربان ہو جائے. فرمایا وَمِنَ الْمَهْدِي الَّذِي يَقْتُلُ الدَّجَّالَ, وہ مہدی جو دجال کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے ہوگا. سبحان اللہ. اب یہاں تک سید سجاد پہنچے تو مسجد میں لوگ حیران ہو گئے, ہم تو تم جو ہے گوش ہو گئے, یہ جاننے کو بےتاب ہو گئے یہ کہتی ہے کون, اس کا اس خاندان سے کیا رشتہ ہے جن کے بارے میں بتا رہا ہے, وہ ہم میں سے ہے, وہ ہم میں سے ہے, وہ ہم میں سے ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیا ہے. لوگ بےتاب ہو گئے. توجہ, اتنی عظیم شخص اپنے رشتہ داری بتا رہا ہے, لوگ متوجہ ہو گئے, لوگ تڑپ گئے کہ ان کا اشتیاق پڑا, ہم تنگوش ہو گئے, پتہ تو چلے یہ کہتی ہے کون. ٹھیک, امام رکے نہیں, فوراً امام نے رحمہ کو دیکھ کر وہ کہا سنو من عرفنی فقد عرفنی, جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے, جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے. وَلَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَاطُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي, جو نہیں جانتا اور میں بتا دوں میرا حسب کیا ہے میرا نسب کیا ہے. سبحان اللہ. جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا سن لے, میں بتاتا ہوں کہ میرا حسب کیا ہے اور میرا نسب کیا ہے. سنو, انا ابن مکہ کا مینا, میں مکہ اور مینا کا فرزند ہوں. کیا لفظ ختم اسی بیٹے کے معنی میں نہ ہوئے, میں مکہ اور مینا کا مالک ہوں, میں مکہ اور مینا کا وارث ہوں. انا ابن زمزم و صفا, میں زمزم اور صفا کا وارث ہوں. انا ابن من حمل رکن باطراف الرضا, میں اس ذات کا جو ہے بیٹا ہوں کہ جس نے چادر بچھائی تھی اور حجر اسود میں اٹھا کے اپنی جگہ پہ رکھا تھا. وہ واقعہ آپ کو یاد ہے, لہٰذا میں وہاں پہ چھوڑ رہا ہوں. ٹھیک, اور وہ احترام ہو گیا تھا جی, کعبہ جو ہے گر گیا تھا. کعبہ کی جب دوبارہ تعبیر ہوئی تھی, جب اس جگہ پہ پہنچے تھے کہ جہاں حجر اسود رکھنا تھا, اب ہر قبیلہ کہتا حجر اسود میں رکھوں گا, یہ فضیلت مجھے ملنی چاہیے. جی اللہ کے نبی تشریف لائے, اللہ کے نبی فیصلہ ہو جائے گا جو کل نماز فجر کے وقت سب سے پہلے آئے وہی جو ہے حجر اسود اٹھا کے اپنے مقام پہ رکھے گا. ساری رات لوگ انتظار کر رہے, سب سے پہلے ہمارا نبی پہنچ جائے گا. یہ سب سے پہلے ہمارا نبی پہنچ گئے اور کسی نے اختلاف نہیں کیا. محمد پہ ایسا اتفاق رہا, ٹھیک ہے محمد ابن عبداللہ تیرے یہ فضیلت تجھے ملنے چاہیے, حجر اسود اٹھائیے اپنے مقام پہ رکھ دیے. اللہ کے نبی نے کہا نہیں نہیں میں تمہیں اختلاف نہیں کروں گا. اللہ کے نبی نے چادر بچھائی, اس میں حجر اسود کو رکھا, سارے قبیلے کے لوگ چادر اٹھاؤ. یہ مسئلہ ہے, سارے قبائل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چادر کو اٹھائیں جس نے حجر اسود صاحب نے اٹھایا, پیغمبر نے حجر اسود اٹھا کے اس مقام پہ رکھ دیا. تو فرمایا کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے چادر میں جو ہے وہ پتھر حجر اسود رکھ کے اپنے مقام پہ رکھا تھا. انا خیر من اعتذر, میں اس کا بیٹا ہوں, ٹھیک ہے جی, جو پوری کائنات میں سب سے افضل ہے, سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے, وارتضا سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہے. انا خیر من انتعلا وارتضا, اور میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو بہترین احرام پہننے والا, سبحان اللہ, جو بہترین احرام پہننے والا ہے. انا خیر من طاف وسعى, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین طواف کیا, جس نے بہترین صحیح. سبحان اللہ, میں اس کا بیٹا ہوں. انا خیر من حج ولبا, میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بہترین حج بھی کی ہے اور بہترین تلبیہ بھی کہا تھا, لبیک اللہم لبیک. سبحان اللہ, میں اس کا بیٹا ہوں. اب تعارف سنتے آئیے امام کا. امام فرماتے ہیں انا من حمل علی البراق فی الہوا, میں اس کا بیٹا ہوں جو براق پہ سوار ہو کے ہواؤں میں لے جایا گیا. سبحان اللہ, میں اس کا بیٹا ہوں کہ براق پہ سوار کر کے جس محمد کو ہواؤں میں لایا گیا, میں اس کا بیٹا ہوں. انا من اسرا بہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, میں اس کا بیٹا ہوں, میں اس کا فرزند ہوں کہ جس کو مسجد الحرام سے لے کر مسجد اقصی تک جو ہے شب میں جو ہے میرا جو ہے لے جایا گیا, میں اس کا فرزند ہوں. انا من بلغ بہ جبرائیل الى سدرۃ المنتہی, میں اس کا بیٹا ہوں
جبرائیل جس کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک گیا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، میں اس کا بیٹا ہوں جو اتنا قریب ہو گیا تھا یا دو قوسین کا فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ انا ابن من صلی بملائکۃ السماء، میں اس کا بیٹا ہوں جس پر آسمان کے درختوں نے درود بھیجا۔ انا ابن من اوحی الیہ الجلیل ما اوحی، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو رب جلیل نے وحی کی اور وحی بھی وہ کی وہ جانے اور وہ جانے۔ سبحان اللہ۔ ابھی معراج میں قرآن مجید کی آیت ہے نا، وہ اوحی الی ربہ ما اوحی، سورۃ مبارکہ والنجم میں، کہ اللہ نے اپنے بندے پر وحی کی جو بھی وحی کی۔ تمہیں کیا لگے وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے جی۔ انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ حاضرین تعجب کرنے دیتے ہیں، حیران ہو کے بیٹھے۔ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ یہ لوکھارجی ہے، یہ باغی ہے، یہ تو پیغمبر کی اولاد میں سے نظر آ رہا، یہ دربار میں بیٹھے ہوئے، یہ بنی ہوئی کی مت میں بیٹھے ہوئے، لوگ حیران ہوئے۔ اب جیسے لوگوں کا تعجب پڑھا، امام رکے نہیں، امام نے فوراً کہا توجہ، انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ۔ امام سجاد فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جیسے تلوار اٹھا کے کافروں کے ساتھ اتنا لڑا کہ کافروں کو لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنا کافروں کے ساتھ تلوار اٹھا کے کافروں کو لا الہ الا اللہ کہنے پہ مجبور کر دیا۔ یہ سنا جا انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ بسیفین وطعن برمحین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے پیغمبر کے سامنے دو تلواروں اور دو نیزوں کے ساتھ رہا ہے۔ اب سیفین سے کیا ہو رہا ہے؟ دو تلوار، علی دو تلوار رکھتے تھے، روایت کی تلوار ایک تھی، یہ کائنات میں واحد تلوار تھی جس کی دو دھاریں ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے، ورنہ تلوار کی ہمیشہ ایک دھار ہوتی ہے۔ علی اپنے ابھی طالب وہ ہے توجہ جس کی تلوار کے دو دھاریں ہوا کرتی، علی ادھر سے بھی وار کرتا ہے، علی ادھر سے بھی وار کرتا، ٹھیک ہے۔ برمحین دو نیزوں والا، ٹھیک ہے جی، وہ بھی اسی طرح نیزے کے دو جو ایسے تھے جو علی جو ہے ابھی طالب جو ہے چلایا کرتے تھے۔ وہاجر الہجرتین، میں اس کا بیٹا ہوں جسے دو ہجرتیں کی ہیں۔ اور توجہ جن کو تاریخ سے واسطہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو ہجرتیں کی ہیں، ایک ہجرت حبشہ جعفر طیار کے ساتھ، ایک ہجرت مدینہ محمد رسول اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں۔ وبایا بیعتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعتیں کی ہیں، ایک بیعت رضوان ہے، ایک بیعت عقبہ ہے۔ لوگوں نے ایک ایک بیعت کی ہے، لیکن میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو بیعتیں کی ہے، بیعت رضوان بھی کی ہے اور بیعت عقبہ بھی کیا ہے۔ فصلی الی قبلتین جل، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ سبحان۔ اب یہ وہ فضائل ہے جو معصوم پڑھ رہا ہے، یہ جو کسی ذاکر کے فضائل نہیں ہے، اس ذاکر کا کہا ہوا قصیدہ نہیں ہے، یہ علی ابن حسین کا پڑھا ہوا قصیدہ جو دربار شام میں پڑھ رہے ہیں، یزید کے سامنے پڑھ رہے ہیں۔ میں اس کا بیٹا ہوں توجہ کہ جس نے دو بیعتیں کی ہیں، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے دو قبلوں کا منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفتین، سنے گا میں اس کا بیٹا ہوں جیسے جنگ بدر اور جنگ حنین میں جو ہے کافروں کے جو ہے اس کا قتل عام کیا ہے، اور ایسا کہ ولم یکفر باللہ طرفتین، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے آنکھ کی پلک جھپکنے کے برابر بھی شرک نہیں کیا۔ آنکھ کی پلک جھپکنے کتنی دیر لگتی ہے؟ اتنی دیر تک بھی جس نے بھی کوفر شرک سے کام نہیں لیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ انا ابن صالح المومنین، یہ قرآن کی آیت ہے کہ صالح المومنین وَلِعْمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ رَسُولُهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اے میرے حبیب یہ کہہ دو تم عمل کرو، کیسا عمل کرو، تمہارے عمل کو اللہ بھی دیکھ رہا ہے،
اللہ کا رسول بھی دیکھ رہا ہے، صالح المومنین دیکھ رہے ہیں۔ اس مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ تو سید سجاد فرماتے ہیں میں صالح المومنین کا بیٹا ہوں، وارث النبیین، میں وارث النبیین کا بیٹا ہوں، مقام الملحدین، اور جو ملحد لوگ ہیں جو ان کا قاتل ہے میں ان کو علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وَأَصْبَحَ الصَّابِرِينَ، میں کائنات میں صبر کرنے والوں میں سب سے بڑے صبر کرنے والے کا بیٹا ہوں۔ وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ، اور جو رات کو کھڑے ہوتے تہجد پڑھتے ہیں، قیام لیل کرتے ہیں، ان میں سے جو افضل ترین علی ہے میں اس کا بیٹا ہوں۔ آپ جلدی جلدی یہ آپ پریشانی نہ پڑے اور زیادہ سلسلہ سوال پڑے محمد اور انشاءاللہ اس خطبے کو یاد رکھیے گا۔ انا ابن المعید بن جبرائیل، امام فرماتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں جس کی جبرائیل نے تعین کی ہے۔ سبحان اللہ۔ المنصور بن میکائیل، میں اس کا بیٹا ہوں میکائیل کے ذریعے جس کی نصرت و مدد کی گئی ہے۔ انا ابن المحامی عن حرم المسلمین، میں اس کا بیٹا ہوں جنہوں نے مسلمانوں کی عزت و آبرو کو بچایا ہے۔ وقاتل الناقصین، میں بیعت توڑنے والوں کے قاتل کا بیٹا ہوں۔ بیعت توڑے بھی طلحہ زبیر نے، جنگ جمل کی طرف اشارہ ہے۔ والقاسطین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جو جنگ سبین میں جو لشکر علی کے مقابلے میں آیا تھا، وہ آپ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں جو ہے ان کا قاسطین کے قاتل کا جو ہے بیٹا ہوں۔ والمارکین، اور میں ان کے قاتل کا بیٹا ہوں کہ جو نہروار میں خارجی بن گئے۔ والمجاہد اعداء الناصرین، جو محمد و آل محمد سے دشمنی رکھنے والے دشمن ہے، جو ان کے ساتھ جہاد کرنے والا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا جو ہے سب پہ محمد و آل محمد۔ جب میں آپ کے جو ہے ذرا دیکھتے ہوئے چیروں کو میں جو مختصر کرا ہوں، وَأَفْخَرَ مَن مَشَىٰ مِن قُرَيْشٍ أَجْمَعِينَ وَأَوَّلُ مَنْ أَجَابَ، میں اس کا بیٹا ہوں جسے پیغمبر کی دعوت توحید پہ جیسے سب سے پہلے لبیک کہا، پیغمبر اسلام کی دعوت توحید پہ جیسے سب سے پہلے لبیک کہا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ ٹھیک، وَأَقْرَبِ الصَّابِرِينَ، میں اس کا بیٹا ہوں جو سب سے پہلے جس نے ایمان کا اظہار کیا۔ یہ جو ہے پورا جو ہے بیان کرتے ہوئے سید سجاد ہے خطبہ بیان کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب یہاں پہ روایت ہے کہ اب سید سجاد نے موقع محل کو دیکھتے ہوئے تاکہ مزید واضح ہو جائے میں کس کا بیٹا ہوں۔ توجہ، اب اپنے دادا کی بدل کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، انا ابن الذی ابو السبتین الحسن والحسین، میں اس کا بیٹا ہوں جو حسن و حسین جیسے سبتین کا باپ ہے۔ مظہر العجائب، میں اس کا بیٹا ہوں جو مظہر العجائب ہے۔ ومفرق القطائب، میں اس کا بیٹا ہوں جو دشمن کی فوج کو تتر بتر کرنے والا ہے، جو دشمن کی فوج کو تتر بتر کرنے والا ہے۔ وشہاب الثاقب، میں شہاب ثاقب کا بیٹا ہوں۔ ونور الغالب، نور غالب کا بیٹا ہوں۔ اسد اللہ الغالب، میں اس کا بیٹا ہوں جی جو اللہ کا شیر ہے، جو ہر ایک پہ غالب آنے والا ہے۔ سنیں جملہ، مطلوب کل طالب ہے، ہر چاہنے والا جس کو چاہتا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اور وہ ہے کون؟ ذاک جدی علی بن ابی طالب، ان صفات کا مالک، ان صفات کا وارث وہ میرا دادا علی بن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ اب ایسا آپ کی نام تمام رہی، لیکن تھوڑا سا سستی کو ہٹائیے گا۔ امام پھر کیا دیکھتے ہیں کہ مجمع سجادت آ گئے۔ آپ دیکھ رہے بھی خطیب دیکھتا نا جب مجمع متوجہ ہو تو مجھے خطیب کیا تو لگا دیتا ہے اپنا پورا جو ہے کتابت کا ضرورت۔ سید سجادت دیکھا کہ لوگ متوجہ ہو گئے ہیں، لوگوں کی طرح بڑھ رہی ہے، تو امام نے جملہ بولا کہ سنو انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں موصل اسلام خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن بنت رسول فاطمۃ الزہرا سیدۃ نساء العالمین، میں پیغمبر کا جگر کا ٹکڑا جناب زہرا کا بیٹا ہوں جو نساء العالمین کی سیدہ ہے۔ انا ابن المقتول ظلما، آپ امام نے جو بدلے
امام نے فرمایا میں ایسے مقتول کا بیٹا ہوں جسے ظلم کر کے شہید کیا گیا، ہر طرح سے مظلوم بنا کے جس کو مارا گیا۔ انا ابن مجذور راس من القفا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کی گردن کو پچھلی طرف سے کاٹا گیا ہے، جس کے گلے کو پچھلی طرف سے جو ہے کاٹا گیا ہے۔ انا ابن العطشان حتی قضا، میں اس کا بیٹا ہوں وہ اس وقت تک پیاسا رہا جب تک دنیا سے گیا۔ میں اس کا بیٹا سجاد مسیح پڑھ رہا ہے، بغیر پڑھنے کے بعد اب تک کائنات کو پتہ چل جائے کہ ہم کون ہیں۔ ہاتھ میں ہتھیلیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوطے، ساتھ علی کی بیٹیاں کھڑی ہیں، زہرا کی بیٹیاں کھڑی ہیں۔ ہاں سید سجاد مسیح پڑھ رہے ہیں، الگ اشان تقلا، میں اس کا بیٹا ہوں جب تک دنیا سے گیا نہیں پیاسا رہا ہے۔ الگ تریح کربلا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بدن اب کربلا میں پڑا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بدن اس وقت کربلا کی جو ہے گرم ریت پہ پڑا ہے۔ انا ابن مسلوبۃ الامامۃ والرضا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا امامہ بھی چھین لیا گیا، جس کا رضا بھی چھین لی گئی ہے۔ انا ابن من ناحت علیہ الجن فی الارض والطیر فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ زمین پہ جنوں نے جس پہ نوحہ پڑا اور ہوا میں پرندوں نے جس پہ نوحہ پڑا ہے، میں اس مظلوم کا بیٹا ہوں۔ انا ابن من راسہ علی السنان جودا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کے سر کو نیزے پہ چڑھا کے شہر بشہر پھرایا گیا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کا سر جو ہے نیزے پہ چڑھا کے نیزے پہ سوار کر کے شہر بشہر پھرایا گیا ہے۔ انا ابن من حرمہ من العراق الی الشام، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ جملہ سننا سجاد مثل ان کی زبان سے، انا ابن من حرمہ من العراق الی الشام یذبح، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جن کے اہل خانہ کو، جن کی بہنوں کو، جن کی بیٹیوں کو عراق سے شام کی طرف قیدی بنا کے لایا گیا ہے، ہاتھوں میں ہتھ کنیاں ڈال کے جن کی بیٹیوں کو، بہنوں کو، جن کے حرم کو اسیر کر کے قیدی بنا کے لایا گیا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مسجد عمومی میں چیخ و پکار شروع ہو گئی، گری اور پکار کی آواز، ہر بندہ رونے لگ گیا، ایسا جو ہے رونے لگ گیا مسجد عمومی میں اور دربار یزید میں کہ صدا کی وجہ سے اتنی گونج اٹھ گئی کہ یزید کے نمکات ذلت اور رسوائی سے جو ہے لوگوں کو دیکھ رہے تھے ہوا کیا ہے، ہم کچھ چاہتے تھے۔ سجاد کے جملوں نے انقلاب برپا کر دیا، پورا دربار انہوں نے رونے لگ گیا۔ امام نے لوگوں کو مخاطب ہو کے کہا، اور لوگو ایھا الناس وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ابْتَلَىٰ أَهْلَ الْبَيْتِ بِبَلَاءٍ حَسَنٍ، حمد ہے اس اللہ کی جس اللہ نے ہم آل محمد سے بہترین امتحان لیا، ہمیں امتحان میں مبتلا کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ حیث جعل رایۃ الہدی، اللہ نے ہمیں ہدایت کا جو ہے ہمیں پرچم قرار دیا ہے۔ اور ایک جملہ عجیب کہا امام جب خطبہ دیا، روایت کہتے ہیں کہ عین زوال کا وقت تھا، لوگ تھانے مار کے رو رہے تھے، پورے دربار میں گونج اٹھی ہوئی تھی، شور اور رونا، گنج اور بکا شروع ہو گیا تھا۔ فوراً یزید بخلا کے مؤذن سے کہا اذان کہو۔ مقصد کیا تھا کہ سید سجاد کی آواز جو ہے یہاں تک ہے۔ مؤذن نے کہا اللہ اکبر، امام نے جملہ کہا، کے ممبروں سے یہ جملہ پڑھا نہیں جاتا، جب کہا بھائی کہ اللہ اکبر مؤذن نے، امام نے کہا شاہد بہا شاری و بشری و لحمی و دمی و مخی و عظمی کبیرن، ہاں میرے بال بھی گواہی دیتے ہیں، یہ میرا خون بھی گواہی دیتا ہے، میرا جو گوشت بھی گواہی دیتا ہے، میری ہڈیاں بھی گواہی دیتے ہیں، وہ بڑا کبیر ہے، وہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ یہ لا یقاس ولا یدرک بالحواس لا شیء اکبر من اللہ آل محمد، اللہ کو انسانی حواس کے ذریعے جو ہے نہیں پہچانا جا سکتا۔ لا شیء اکبر من اللہ، اللہ سے کوئی شے بڑی نہیں ہے۔ مؤذن جب یہ کہا تو امام نے جواب، اب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب مؤذن نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، امام نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اب مؤذن نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ
سید سجاد کے روایت کہتی ہے کہ امام نے جملہ آج تک منبر سے نہیں پڑھا گیا، اب تعلیم میں پڑھ تو نظر آیا ہے. تو جب یہ مؤذن نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، امام نے جو ہے امام سر سے اتار لیا اور مؤذن سے مخاطب ہو کے فرمایا اے مؤذن تو اس محمد کی قسم جس کا تم نے نام لیا ذرا خاموش ہو. یہ قسم ہے اس محمد کی جس کا تم نے آزان میں نام لیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جا. امام نے یزید کی طرف متوجہ ہو گئے. امام نے فرمایا اے یزید بتا یہ محمد تیرا نام ہے یا میرا نام ہے؟ اے یزید بتا یہ محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ اگر تو کہتا ہے کہ تیرا نانا ہے تو سب لوگ جانتے ہیں کہ تو جھوٹ بولتا ہے. اگر میرا نانا ہے تو بتا تو نے میرے بابا کو پھر مظلومیت کی حالت میں کیوں قتل کیا ہے؟ ٹھیک اس کے مال کو کیوں جو ہے لوٹا ہے؟ یہ اس کے جو ہے اہل بیت کو کیوں جو ہے قیدی بنایا ہے؟ امام نے یہ کہہ کر ہاتھ بڑھا کے امام نے اپنے گریبان کو چاک کیا. امام بہت روئے. امام نے بڑا گریہ کیا کیونکہ یاد آ گیا پورا منظر یاد آ گیا. جی اگر تو کہتا ہے کہ محمد تیرا نانا تو جھوٹ بول رہا ہے، اگر میرا نانا تو بتا پھر اس محمد کے نواسے کو کیوں قتل کیا؟ پھر محمد کی نواسی کو کیوں قیدی بنا؟ محمد کے نواسوں کے سروں سے چادر کیوں چھینی ہے؟ امام نے بڑا گریہ کیا، اپنا گریبان پھاڑ کیا اور فرمایا خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں ایسا فرد ہے کہ جس کا نانا محمد ہے وہ اس وقت میں اس وقت سید سجاد ہوں. پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہو کے امام سجاد نے فرمایا لوگوں یزید نے میرے بابا کو کیوں قتل کیا، ہمیں قیدی کیوں بنایا؟ پھر فرمائے یزید اتنے ظلم کے باوجود ابھی تو کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنے ظلم کے بعد پھر بھی اذانوں میں یہی کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ. روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام نے یہ کہا تو یزید نے چیخ مار کر فوراً مؤذن سے کہا قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، کہ فوراً جو ہے نماز جماعت کے لیے کھڑی ہے. اب لوگ گریہ کر رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں. بعض روایات میں کچھ لوگوں نے یزید کے پیچھے نماز پڑھی، کچھ نے نہیں پڑھی. جب ان کے سامنے یہ آشکار ہو گیا، واضح ہو گیا یہ تو حسین کا بیٹا ہے. حسین کون؟ جو رسول کا نواسہ ہے، جو زہرا کا بیٹا ہے، جو علی کا بیٹا ہے. یہ فوراً نماز پڑھا کے اپنے محل میں چلا گیا. اور انہیں معلوم آزاداروں کیا کہنا سید سجاد کا. سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے یہ اس حالت میں خطبہ دیا کہ جس کے گلے میں رسی ہوں. اب میں اس سے بڑھ میں وہ جملہ تاریخ کا کیسے آپ کو سناؤں. سید سجاد کہتے ہیں اقاد ذلیلا فی دمشق کأننی عبد غاب عنہ نصیر، میرے گلے میں رسی ڈال کے بازار شام میں مجھے یوں ہی گھسیٹا جا رہا تھا جیسے میں ایسا غلام ہوں جس کا کوئی آقا نہیں ہے، جس کا کوئی وارث نہیں ہے. خدا کی قسم جب بھی جو ہے سید سجاد کا شام کا منظر دیکھا ہے، شام کے حالات دیکھے، اپنی پھوپھیوں کے ننگے سروں کو دیکھا ہے. سجاد نے پہلے یہ نہیں کہا، وہاں پہ سید سجاد نے کہا لیتنی لم تلد امی، کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، میں مر گیا ہوتا یہ منظر نہ دیکھا نہ دیکھتا. رہنے والوں آزاداروں جب بھی سید سجاد سے کہا گیا سب سے مصیبت سب سے زیادہ آپ پر کہا ہوئی ہے، 3 دفعہ کہا الشام الشام الشام. علماء کہتے ہیں شاید ایمان کو مطلب کیا ہو، بازار شام، دربار شام، زندان شام. اگر آج 20 سفر دیا روز 40 جی قیدیں رہا گئی ہیں، لوٹی ہوئی علی کی بیٹی بھائی کا چہرہ کرنے آ کر رہا. جب یزید نے کہا تھا کہ سجاد تمہیں رہائی کی خبر دیتا ہے، میں آزاد کرتا ہوں. روایت کہتے ہیں کہ اگر واقعی تو رہا کرتا ہے تو پھر میرے 3 مطالبے ہیں، لیکن میں پہلے اپنی پھوپھی سے پوچھ لوں، پھوپھی سے جو ہے میں اجازت لے لوں. اب سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں یزید کہتا ہے میں قید سے رہائی کا اعلان کرتا ہوں. علی کی بیٹے جملہ کا بیٹا سجاد جب سے میرا بھائی حسین شہید ہوا ہے میں جن بھائی کے بھائیوں کو نہیں ہوئی ہوں، کسی بھرتی نے میرے بھائی کو ماتم نہیں کیا،
میری تمنا ہے کہ جی بھر کے بھائی کا ماتم کروں، بھائی پہ گریہ کروں۔ اللہ کا فرمایا کہتے ہیں کہ ایک مکان خالی کرا دیا گیا آل محمد کے قیدیوں میں، 7 دن تک علی کی بیٹیوں نے ماتم کیا ہے، علی کی بیٹیوں نے گریہ کیا ہے۔ یہ گویا کہ پہلی آزاداری تھی جس نے جو شام کے در و دیوار کو ہلا دیا، انقلاب برپا کر دیا ہے۔ یزید مجبور ہو گیا ہے، اعلان کرتا ہے سجاد میں تیرے رہائی کا اعلان کرتا ہوں، لیکن سجاد پر ایک جملہ بھی کہا کہ تیرے میں 3 مطالبات بھی مانتا ہوں۔ سورج جملہ سید سجاد کہتے ہیں اگر واقع ایسا ہے تو میرا پہلا مطالبہ یہ ہے ان تردنی راس ابی، میرے بابا حسین کا سر مجھے دے۔ اگر پیارا میرا مطالبہ مانتا ہے میرے بابا حسین کا سر مجھے دے۔ روایت کہتے ہیں کہ یزید کہتا ہے کہ نہیں وہ سر میں تجھے نہیں دے سکتا ہوں۔ روایت کا الفاظ ہے کہ سر حسین جو ہے وہ یزید کے تخت پہ پڑا تھا، جب کہا نا کہ تیرے بابا کا سر تجھے نہیں دیا جائے گا، اس وقت حسین کی کٹی گردن سے آواز آئی السلام علیکم یا ولدی، اے بیٹا زین العابدین میرا سلام ہو، اے بیٹا سجاد میرا سلام ہو۔ اور رہنے والوں اب دوسرا جو سید سجاد نے الگ الگ دعا ہے، سید سجاد نے کہا یزید اگر دوسرا مطالبہ ماننا چاہتا ہے، میرا دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ تردنی علینا ما اوفد منا، جو تیری فوج نے ہمارا مال لوٹا تھا شام غریبہ کو واپس کر دے۔ جی سنیے گا جڑا جو مال تیری فوج نے شام غریبہ کو ہمارا مال و اسباب لوٹا تھا وہ مال واپس کر دے۔ اور کہا کہ میں وہ مال ایسے نہیں مانگ رہا، اس کی مال کی عظمت کیا ہے، اس میں ایک ایسا خون آلود ہوتا بھی تھا جسے میری دادی زہرا نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ ایک خون آلود ہے ایسا قمیض اور کرتا تھا پہلان تھا جنہیں میری دادی زہرا نے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ اگر تمہیں سنا جناب سید سجاد کہتے ہیں ایک تو اس میں میری دادی زہرا کا ہاتھ کا بنا ہوا کرتا تھا اور دوسرا اس میں میری دادی زہرا کا گول بند تھا، اس میں ایک مکڑا اور چادر تھی وہ مجھے دی۔ رہنے والوں آزاداروں روایت کے الفاظ ہے کہ کہاں وہ تو میرے پاس نہیں ہے، اللہ جانے کہاں کہاں کے فوجی تھے اور وہ لے گئے ہیں۔ اللہ تعالی امام کہتے مجھے معلوم ہے وہ تیرے پاس ہے، وہ سارا مال تیرے پاس ہے۔ روایت کہتی ہے کہ اس نے 200 دینار سید سجاد کو دینا چاہے تو ابھی میں دینا ہی چاہ رہا تھا۔ علی کی چھوٹی بیٹی ام کلثوم کہتی ہے جی ماں کلّا حیا یا یزید، اے یزید تو شرم نہیں آتی، یزید تجھے حیا نہیں آتی؟ ایک تو میرے حسین بھائی کو قتل کر دیا، میرے عباس بھائی کو قتل کر دیا، اب معاوضہ بھی دینا چاہتا ہے۔ اور ہونے والوں آزاداروں کا میں اور بھی معاوضہ دینا چاہتا ہوں۔ آزاداروں روایت یہی کہتی ہے کہ علی کی بیٹی ام کلثوم نے کہا اگر معاوضہ دینا چاہتا ہے تو بتا حسین کی انگلی کا معاوضہ کیا ہوگا، حسین کی انگلی کا معاوضہ کیا دے گا۔ ہونے والوں آزاداروں اب تیسرا سید سجاد کہتے ہیں اگر میں تیسرا مطالبہ میرا مان ہے، اگر تیرا ارادہ ہو گیا کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو میں کسی شریف و نفس انسان کو، کسی جو ہے ایماندار کو جو ہے ان میری جو ہے قیدیوں کے ساتھ بھیج کے ان کو مدینے واپس پہنچا دے۔ کہا نہیں ہے سید سجاد میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو خود جو ہے ان بیویوں کو مدینہ لے جائے گا۔ بس رونے والوں آزاداروں یہ قافلہ تیار ہو گیا، اب قافلہ جانے لگا ہے۔ اب اس کا جو ہے بشیر ابن جذم جو ہے معالی دیا گیا جو کافر کے سامنے چل رہا تھا۔ اب جو روایت کرتی ہے الگ الگ دعا سوا ہو جائے اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں۔ جب یہ قافلہ چلائے نا خراب شام میں پہنچا، خراب شام ایک چھوٹی قبر تھی، اللہ کا سمجھ آ جائے ایک چھوٹی قبر تھی، سب بیویوں نے اپنے آپ کو قبر پہ گرا دیا، سب نے گریہ کیا ہے، لیکن روایت کہتی ہے یا رباب نے ایک جملہ کہا اے سکینہ میں جا رہی ہوں اکیلے، میں اکیلے جا رہی ہوں، تجھے شام کے زندان میں چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ بس رونے والوں آزاداروں اب شام کے باہر یہ قافلہ پہنچا ہے۔ یہاں سے 2 راستے جاتے تھے، ایک راستہ سیدھا مدینہ
مدینے کو جاتا تھا اور ایک راستہ کافلا کربلا سے ہو کے مدینے کو جاتا تھا. تو بشیر ابن جلال کہتے ہیں کہ مولا کس کے راستے پہ جانا ہے؟ کہا اس کا جو اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے، اس کا اختیار میری پھوپھی زینب کو ہے. حضرت نے پوچھا پھوپھی اماں کس راستے سے جانا ہے؟ علی کی بیٹی کی چیخیں نکل گئی. علی کی بیٹی نے دھاڑے مار کے کہا میں اپنے بھائی کا لاشا چھوڑ کے آئی ہوں، میں اپنے بھائی کی زیارت کروں گی، میں اپنے بھائی کی قبر پہ جاؤں گی. اور رونے والوں ازاداروں قافلہ چلا ہے. اب روایت کہتی ہے جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا اب بیٹیوں کے سامنے بھائی وہ منظر آ گیا، واہ محمد واہ علی واہ حسین. ہر بیوی جو ہے قبروں پہ گرا رہی ہے. اللہ تعالیٰ عجیب دلہ تاریخ نے لکھا علی کی بیٹی زینب الکبریٰ نے اپنے آپ کو حسین کی قبر پہ گرا دیا اور ایک جملہ کہا اے بھیا دیکھ میں تجھے تیری سکینہ کو چھوڑ آئی ہوں. مجھے یاد ہے بھیا جب تو آخری بار جانے لگا تھا نا اور مجھ سے وصیت کی تھی یا اختی احفظینی ایتامی، اے بہن زینب میرے یتیموں کی حفاظت کرنا، میرے یتیموں کی حفاظت کرنا. اے بھیا میں شرمندہ ہوں، میں تیری سکینہ کو نہیں لا سکی، میں تیری سکینہ کو زندان شام میں چھوڑ آئی ہوں. بس رونے والوں آزاداروں کہ ہر بیوی جو ہے گریہ کر رہی ہے، ہر بیوی جو ہے رو رہی ہے. یہ روایت کر کے کہ 3 دن تک ماتم ہوتا رہا، 3 دن تک گریہ ہوتا رہا. مقتل کی ساری کتابوں میں لکھا ہے علی کی بیٹیوں کو نہ کھانے کی فکر تھی، نہ علی کی بیٹیوں کو پانی کی فکر تھی، بس علی کی بیٹیاں رو رہی تھی، علی کی بیٹیاں گریہ کر رہی تھی، پیغمبر کی نواسیاں گریہ کر رہی تھی. اللہ سید سجاد نے محسوس کیا کہ اب یہاں سے چلنا چاہیے. اللہ روایت کہتے سب بیویوں کو تیار کیا لیکن جناب رباب بیوی انہوں نے کہا بیٹا سجاد تم چلے جاؤ مجھے یہیں چھوڑ دو. اللہ کرے میرے جملہ یہ مقتل کا سمجھ آ جائے. رباب کہتی ہے روایت کہتی ہے کہ اتنی باوفا بیوی تھی، اتنی باوفا بیوی تھی 1 سال برابر حسین کی قبر کی مجاوری کی ہو، 1 سال برابر حسین کی قبر کی مجاوری کی ہے. جناب ربابی تھی باوفا تھی، جب تک زندہ رہی نہ سائے پہ بیٹھی ہے اور نہ ہی بی بی نے ٹھنڈا پانی پیا. جب کہا جاتا بی بی ٹھنڈا پانی پی لو، کہا میں نے اپنے سرتاج کی لاش کو گرم ریت میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ روایت کے الفاظ ہیں کہ جب یہ قافلہ سید سجاد کا پہنچا تھا ایک روایت ہے کہ اس سے پہلے جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے. چلو تھوڑا سا تعارف کرا دو. جابر ابن عبداللہ انصاری یہ پیغمبر کا صحابی ہے اور کوفہ سے لیا عطیہ اوفی کو جو علی کا صحابی تھا. جابر ابن عبداللہ انصاری نے عطیہ اوفی کو ساتھ لیا کہ میرا ہاتھ اسی میں نبی اور جو دے میرا ہاتھ پکڑ دریائے فرات کے کنارے لے جا. دریائے فرات کے کنارے پہ غسل کیا اور ایسا لباس پہنا جیسے احرام پہنا جاتا ہے. کہا کہ اوہی میرا ہاتھ پکڑ کے قبر حسین پہ لے جا. قبر حسین پہ لے گیا تو اوہی جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے روایت کہتی ہے کہ 3 دفعہ کہا یا حسین یا حسین یا حسین. اللہ تعالیٰ جابر ابن عبداللہ انصاری بے ہوش ہو گیا. عطیہ اوفی نے پانی چھڑکا. جب جابر ابن عبداللہ انصاری ہوش میں آئے تو حسین کو مخاطب کر کے حسین کی قبر کو مخاطب کر کے ایک جملہ کا حبیب اللہ یجیب حبیب اللہ. یہ کیسا دوست ہے جو دوست کو جواب ہی نہیں دیتا ہے، ایسا دوست ہے جو دوست سے کلام ہی نہیں کرتا ہے. پھر سے خودی رو کے ماتم کا کے کہتے ہیں ہاں حسین تو کیسے جواب دے، تیری گردن کے رگے جو کٹے ہوئے ہیں، تیرے جو ہے سر تن سے جدا ہو چکا ہے. اصل ہونے والوں ازاداروں جابر ابن عبداللہ انصاری جو ہے وہ پہلے موجود تھے، یعنی رکھتے کہ 2 قافلے پہلے پہنچے ہیں. یہ جابر عبداللہ انصاری سے کہتے ہیں عطیہ اوفی کہ اے اللہ کے حبیب کے صحابی سامنے سے کوئی سیاہی نظر آ رہی ہے. جابر ابن انصاری کہتے ہیں دیکھ کہیں سید سجاد کا قافلہ نہ ہو،
کہیں علی ابن الحسین نہ ہو. اللہ تعالیٰ جیسے کلمہ طاہرہ اب کیا وہ بھی کہتا ہے ہاں اللہ کے نبی کا صحابی سجاد آ گیا ہے اور کربلا کا مالک آ گیا ہے. اللہ نے روایت کہتی ہے سجاد نے جملہ کہا پھپھی اماں تیرے بھائی کی نگری آ گئی ہے, تیرے بھائی کی قبر آ گئی ہے, کربلا آ گیا ہے. رب اکبر کی قسم, قسم کھا کے جو روایت کے الفاظ ہے علی کی بیٹی نے اونٹ کے بیٹھنے کا انتظار نہیں کیا ہے, کھڑے ہوئے اونٹ سے علی کی بیٹی نیچے آئی ہے, جلدی سے حسین کی قبر پہ آئی ہے, حسین کی قبر پہ اپنے آپ کو کیا کہ واہ حسین واہ محمد. بس رونے والوں آزادارو جی کافرہ روانہ ہو گیا. روایت کہتی ہے کہ علی کی بڑی شہزادی سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم نے جملہ کہا یا بہن زینب یہ مجھے لگتا ہے کہیں نانا کا شہر تو نہیں آ رہا, یہ مجھے نانا کے شہر کے آثار نظر آ رہے ہیں. اللہ ربیع نے میموروں سے دیکھا ہاں ہاں نانا کا شہر آ گیا ہے. اس وقت علی کی بیٹی ام کلثوم نے ایک مرثیہ پڑھا سننے کے قابل ہے. علی کی بیٹی کہتی ہے یا اہل یثرب لا مقام لکم, او مدینہ کے رہنے والوں اب مدینہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں رہی ہے, مدینہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے. آپ مدینہ سے مخاطب ہو کے کہا مدینہ تو جب دینا لا تقبلینا, اور نانا کا شہر مدینہ ہمیں قبول نہ کرنا. اب الاسرات والاحزان جینا, ہم بڑا غم سہ کے آئے ہیں. اب ایک جملہ کا ہے مدینہ جب ہم تم سے گئے تھے نا اکبر بھی ساتھ تھا, حسین بھی ساتھ تھا, رجال اللہ رجال ولا بنینا. اب اس حالت میں نہ ہمارا کوئی مرد رہ گیا ہے نہ ہمارا کوئی نوجوان رہ گیا ہے, ہم حسین مروا کے آ گئے ہیں. بس رونے والوں آزاداروں میں نے جملہ درمیان سے چھوڑ دیا ہے, وہ جملہ بھی تلوار سے کرتا رہو, اللہ کرے ہمارے حج میں اور اضافہ ہو جائے. آزادار جب سید سجاد ملے تھے نا آج بیٹھ کر ہے کہ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے پوچھا تھا تو جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا مولا 10 محرم کو کیا ہوا تھا, مولا 10 محرم کو کیا ہوا. سنو گے جملہ امام نے کہا واللہ یا جابرو ہاں گنا قتلت رجالنا, اے نانا کا صحابی جابر یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سارے مرد مارے گئے, ذوبیات اطفالنا ہمارے سارے بچے ذبح کیے گئے, ونساؤنا ذوبیات اور ہماری بیویوں کو قیدی بنایا گیا, ہماری بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی, وحرقت خیامنا ہمارے سارے خیموں کو جلا دیا گیا. بس رونے والوں آزاداروں علی کی بیٹی مدینہ کو دے گئی مرثیہ پڑھائے اور ایک جملہ کا اللہ اخبر رسول اللہ, اے نانا کا شہر مدینہ ہمارے نانا کو خبر دے دے فجینا فینا اخینا, ہم حسین مروا کے آ گئے, ہم حسین مروا کے آ گئے. اب علی کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ جنت البقیع کی طرف دے کے ایک جملہ کہا اماں ہم جتنے جاگے ہیں جاگنے کی وجہ سے ہماری بینائیاں کمزور ہو گئی ہیں, ہم بینائیاں کمزور ہو گئی ہیں. اللہ اگر میں جملہ سمجھ آ جائے عزیزوں, علی کی بیٹیاں کب سے جاگی ہوئی ہیں, علی کی بیٹیوں کی جو ہے کب سے جو ہے جاگ رہی ہے. سنو گے جملہ جب عباس کی لاش پہ حسین پہنچے تھے نا تو حسین نے ایک جملہ کہا تھا اے عباس تیرے خوف کی وجہ سے جو آنکھیں نہیں سوتی تھی آج سو جائیں گی, اور جو تیرے اطمینان کی وجہ سے جو اطمینان کی نیند سویا کرتی تھی آج کے بعد وہ بیویاں نہیں سو رہی. آزاداروں اس وقت سے لے کر اب تک علی کی بیٹیاں جاگ رہی. اللہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.